سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح کہ یہ اس کی کتاب اور اس کی دستور حیات جو ہے صرف اور صرف آخرت کی راہ نہیں بتاتی بلکہ زندگی کی راہ بھی بتاتی. یعنی جو قرآن کہہ رہا ہو اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جتنا اچھا ایکسپلینیشن میرے نبی کا ہے کسی کا نہیں، اور میرے نبی نے قرآن بتایا. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ قرآن مجید زندوں کی کتاب ہے. قرآن مجید یہ زندوں کی کتاب ہے اور یہ کتاب زندوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا. وما ينبغي لہ، اور نہ ہی یہ ان کے شان کے لائق ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر صرف اور صرف نصیحت اور روشن قرآن. لینذر من کان حیا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے اسے ڈرایا جائے جو زندہ ہے. اسلام کے دستور کی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنی راہوں کو مکمل کرتے ہیں، اپنے راستوں کو مکمل کرتے ہیں. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس مذہب کی خاصیت ہے کہ یہ اس کی کتاب اور اس کی دستور حیات جو ہے صرف اور صرف آخرت کی راہ نہیں بتاتی بلکہ زندگی کی راہ بھی بتاتی ہے. اسی لیے ہم اسے دستور حیات بھی کہہ سکتے ہیں. کفار مکہ نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو شعر کہتے ہیں، جو قرآن کے نام پر آیات پیش کرتے ہیں یہ اصل میں کوئی شعر و شاعری ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں شعر کہنا سکھایا ہی نہیں. اور یہ تاریخ میں ہے، آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر لکھا نہیں. شعر کہا ضرور ہے دوسرے کا، لیکن کبھی خود لکھا نہیں. اور اگر کوئی شعر کہا بھی تو اس کو اتنا توڑ دیا کہ اس کا وزن بیلنس جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیا، یعنی اسے کوئی شعر کہہ نہیں سکتا. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر گوئی سے بچتے تھے. والشعراء هم الغاوون، شعراء کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ وہ اپنی ردیف و قافیہ کو ملانے کے چکر میں کبھی کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ انہیں تو بس لگتا ہے کہ ردیف اور قافیہ اچھا ہونا چاہیے. بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں کہ وہ شعر کہے. یعنی جو قرآن کہہ رہا ہو اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کوئی اگر یہ چاہتا ہو کہ تقریر میں ہم شعر گوئی سے کام لے جس سے لوگ کی توجہ مبذول ہو، تو اسے یہ آیت کریمہ سمجھ دینی چاہیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنا اچھا پرفارمنس اور جتنا اچھا ایکسپلینیشن میرے نبی کا ہے کسی کا نہیں. اور میرے نبی نے قرآن بتایا. یہ قرآن ہی کی تاثیر تھی کہ لوگ کھینچے ہوئے آپ کی طرف آ جاتے تھے. یہاں تک کہ دشمن کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اگر سن لیا تو ان کا ہو جاؤ گا، وہ کان میں روئیاں ڈال لیتے تھے. تو آپ قرآن کو پیش کریں، نہ یہ کہ شعر و شاعری کو. اس میں کوئی دم نہیں ہے، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ شعر و شاعری آپ کے شان کے لائق بھی نہیں. جو رسول کے شان کے لائق نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے غلاموں کی شان کے کیا لائق ہو سکتا ہے، خاص کر تبلیغ اسلام میں. اور فرمایا کہ قرآن مجید کچھ نہیں سوائے نصیحت کے اور روشن کتاب اور قرآن ہے. اس میں صرف نصیحت ہے اور ایک روشن کتاب ہے کہ آج آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ دن آپ جب تحقیق کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے تو آپ پر چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور آگے فرمایا لینذر من کان حیا. یہ آیت کریمہ جو محل استشہاد ہے، آج ہماری گفتگو کا محور یہی آیت کریمہ رہے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے تاکہ یہ ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہے. یہ قرآن ڈرانے والی کتاب ہے، لیکن ان لوگوں کو جو زندہ ہے. جو مردہ ہو چکے ہیں ان کے لیے قرآن نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید مردہ سے مراد یہ جن کی سانسیں رک گئی ہو، جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہو. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ وہ بظاہر تو چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہے، جنہیں جب آپ قرآن کے حوالے سے بتاؤ باتیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتے. وہ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کے قوانین اور شریعتیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی شریعت ان کے سمجھ میں نہیں آتی. وجہ یہ ہے
کہ قرآن جب فیصلہ کرتا ہے تو عدل کے ساتھ کرتا ہے، اور عدل اور مساوات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو 2 ملنا چاہیے اور کسی کو 1 ملنا چاہیے، ان دونوں کا حق ہے۔ ایک شخص کو 2 اور ایک کو 1 ملنا چاہیے، یہ ان دونوں کا حق ہے اور یہی عدل ہے۔ اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو دیر دے دیا جائے، دونوں کو دیر دے دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مساوات الگ چیز ہے اور عدل الگ چیز ہے۔ مساوات میں عدل نہیں ہے، لیکن عدل میں انصاف ہے، مساوات بالکل ہے۔ تو مساوات کا درس دینے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مساوات سے کام لیں گے تو آسانی ہوگی، تو یہ بالکل غلط ہے کہ جس نے عدل جان لی ہے اس کے بعد مساوات کے نام پر لوگوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ کتاب ہے زندوں کے لیے، تو جن کے دل زندہ ہے، جو سوچ سکتے ہیں، جن کا دل نرستہ ہو، جن کے اندر سوز ہو، گداز ہو، وہ اس قرآن کو جب سمجھیں گے تو وہ اس کو مان لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن جب قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ، آپ ایمان نہیں آتے؟ کیا اس سے پہلے سورہ طٰہٰ نہیں تھی؟ سورہ طٰہٰ تو بالکل تھی، لیکن پڑھا نہیں گیا تھا، جیسے ہی پڑھا ایمان لے آئے۔ تو یہ کیسا پڑھتے تھے وہ لوگ جس کی بنیاد پر ایمان لے آتے تھے؟ آج مومن صحیح سے ایمان والا نہیں ہو پایا۔ یعنی جب بات آتی ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو تقسیم کریں، اور جب تقسیم کر دیا جاتا ہے مفتی کی جانب سے، تو اگر دونوں فریقین میں سے کسی ایک کو اگر ہضم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا، کسی اور مفتی کے ساتھ پاس چلتے ہیں۔ جب دوسرا بھی وہی فیصلہ کرتے ہیں تو تیسرے کے پاس جاتے، جب تیسرا بھی وہی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو کسی اور مذہب والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اور فرقوں کی تو کمی ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، تھوک سے تو کسی اور فرقے میں چلے جاتے، پتہ چلا کہ یہاں ہمارا سولوشن ہے تو وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں۔ اور اگر وہاں بھی نہیں ہوا تو ایک ہی مذہب ہے، کورٹ، چلے کورٹ میں، بتایا کہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا، بندہ حل ہو جائے۔ بندہ جو ہے پانی میں جس طرح شکر غلول ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، ایسی بندہ حل ہو جائے گا، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلنا۔ تو یہ دین سے دوری ہے، اور پوری زندگی دونوں فریق پریشان رہتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے کسی اور کو چوز کیا، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے حکم کو چھوڑا، اور اسلام کا حکم بالکل عین فطرت ہے، جو آپ کے لیے بھلا ہے وہ ہے۔ آپ سوچو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا دل تو بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، میرا دل تو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ عین فطرت ہے، کیونکہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اتنا لوں، اور اسلام کہتا ہے کہ تم کو اس سے تھوڑا کم ملنا چاہیے، تو میرا دل تو مانتا ہی نہیں۔ تو اس کی مثال سمپل سی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر بخار آ جائے یا آپ ڈائبٹیز کے مریض ہو جائے تو آپ کو شوگر فری چیزیں کھانی پڑتی ہے۔ تو وہ شخص جو کبھی بھی جس کی زبان پر کوئی ایسا کھانا نہیں آیا جو پھیکا ہو، وہ یا تو میٹھا کھاتا تھا یا تیز کھاتا تھا، آج اس کو تیز بھی نہیں کھانا ہے اور میٹھا بھی نہیں کھانا ہے، تو بتائیے اس کے لیے عذاب ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو عذاب ہے، لیکن وہ شوق سے کھاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور پھر وہی کھایا جو پہلے کھاتا تھا، تو اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں گا، اور خود تو عذاب ہوگا میرے لیے اور دوسروں کے لیے بھی میں عذاب بن جاؤں۔ تو بس یہی ہے اسلام، جو آپ کو بتا رہا ہے وہ بظاہر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کڑوی دوا سمجھ کر نگل جائیے، وہ آپ کو صحت یاب ہی کرے گا۔ تو جب بخار سے بندہ اٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کڑوی دوا کا ذائقہ گیا کہاں، اس کا درد وہ کہاں گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اسلام ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو مان لو، اپلائی کر لو، صبر کر لو، جب اس کی صحت ملے گی تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ پوری پراپرٹی میں سے کچھ حصہ مجھ کو ملنا تھا، باقی سب بھائی کے حصے میں۔ آپ راضی ہو جائے اگر قرآن نے یہ کہا ہے، یہ حکم ہے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیرو سے آسمان تک نہیں پہنچاتی ہے، تو آپ اسلام کو کہہ دینا، کچھ کر کے دیکھیں۔ آپ ہمارے یہاں کرنے والا کوئی نہیں، آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا ٹرائل ہے کہ پوری پراپرٹی کسی بھائی کو دے دوں اور میں تھوڑا سا لے لوں۔ ارے دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کرنے والی، لیکن اصل میں اگر کوئی مومن ہے تو اسلام کو ٹرائی نہیں کرے گا بلکہ اپلائی کرے گا۔ اسلام کو ٹرائی نہیں کیا جاتا، یہ حق مذہب ہے، اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا، تو انہیں جاننا چاہیے کہ یہ قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا بلکہ زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اسلام
کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام لوازمات پر ہم عمل پیرا نہ ہو جائے۔ قرآن نے جو حدود ہمارے لیے رکھی ہے، ان حدود کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ قرآن مجید نے وراثت کے مسائل بیان کیے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی وراثت کو تقسیم کریں، اپنی جائیداد کو تقسیم کریں اپنے بچوں کے درمیان، تو ہم رہنمائی دیں قرآن مجید سے، تب یہ اسلام پورا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید نے خرید و فروخت کو، بزنس کو حلال قرار دیا، لیکن ربا اور سود کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کریں، سود سے دور رہیں۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ 2 منٹ کی بات ہے، اتنا پیسہ لگایا اور سود کی بنیاد پر اتنا کروڑ روپیہ آ جائے گا، اور بزنس کرنے جاؤں گا تو شاید میں تو پوری زندگی نکل جائے گی، میرا بچہ آرام کرے گا، تو میرے فائدے کا کیا؟ آپ یقین مانیے یہ زندگی جب آپ بیڈ پر آئیں گے، آپ کی عمر کی آخری سانسیں ہوں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا بچپنا گیا کب، جوانی گئی کب، ادھیڑ عمری گئی کب، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ جس ایج میں ہیں پیچھے 10 سال مڑ کر دیکھیے، وہ 10 سال گئے کہاں، کب گئے؟ احساس ہے؟ کچھ لوگوں کو احساس ہوگا جب البم کھولتے ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی احساس ہی نہیں۔ البم کھولنے کے بعد بھی حیرت ہوتی کہ ہاں یار یہ وقت ایک لمحہ گزرا تھا کہ 10 سال میں نے ہاسٹل میں گزارے تھے، یہ گئے کہاں، آج احساس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ زندگی خیال سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسلام پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک خیال ہے، اور اس کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی قیامت کی زندگی ہے، وہی جنت کی زندگی ہے اگر اچھے اعمال کی۔ حقوق بنائے ہیں پڑوسیوں کے لیے، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا کیا تو ہم نے اسلام پر عمل کیا۔ اسی طرح اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے حقوق بنائے، اگر ہم نے صلہ رحمی کی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ منقطع کیا سلسلہ، لیکن ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، یہ ہمیں حکم ہے، تو ہم نے اسلام پر عمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اگر ہم نے قبول کیا ہے تو تلاوت کے فریم میں قبول نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کو قبول کیا ہے ماننے کی صورت، اور مانا کب ہے؟ جب سمجھا ہے، اور سمجھا کب؟ جب پڑھا۔ ہم نے نہ پڑھا نہ سمجھا تو ماننے کا درجہ کب آئے گا؟ درجہ تو تب آئے گا جب ہم سمجھ لیے ہو۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم تو ابھی پڑھ ہی رہے ہیں۔ کتنے ایسے کثیر تعداد میں جن کو ریڈنگ نہیں آتی، اور ریڈنگ کے اگر مرحلے سے نکل آئے تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب وہ سمجھ جائیں گے تب اس پر عمل کریں گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، پنکھا بھی آپ گھر میں لاتے ہیں کمپنی سے تو انسٹرکشن بک اس میں ہوتی ہے، اس کو دیکھے بغیر آپ اس کو اسمبل نہیں کر سکتے۔ تو ایسی قرآن ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو زندگی میں آپ خوشحال ہوں گے کیسے؟ آپ سوچیں گے یار میں تو روزے رکھتا ہوں، حج ادا کرتا ہوں۔ ارے بھائی روزہ اور حج اور زکوٰۃ صرف یہی اسلام ہے، یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ ماں باپ کی اطاعت کہاں چلی گئی؟ بیوی کا خیال رکھنا کہاں چلا گیا؟ پڑوسی کا خیال رکھنا کہاں چلا گیا؟ یہ سب دین ہیں، وہ اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اسلام کی انتہا ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو بنتا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اسلام میں گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، لیکن اسلام سے پہلے جھوٹ بولنا کیا تھا؟ اسلام نے اسے ڈکلیئر کیا کہ یہ گناہ ہے مذہب اسلام میں۔ تو اسلام جب آیا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہیں کیے گئے، تو اس سے پہلے جھوٹ کیا تھا؟ اس وقت بھی یہ انسانیت کے خلاف وقت تھا، کوئی بھی انسان جھوٹ کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ، بولنے کی ضرورت نہیں، ٹائٹل نیم سے پتہ چلتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ڈھاوا بول دیتے، یہ تبلیغ بہت کر رہے تو سیدھا گھر پہ ڈھاوا بول دیتے۔ ابو جہل نے کہا کہ یار تم لوگ چاہتے ہو کہ دنیا پورے عرب والے مجھ سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر اس نے حملہ کر دیا، ان کو ڈرایا، ان کو ہریس کیا۔ ابو جہل کو اتنا احساس ہے کہ لوگ کیا کہیں، یہ تو بالکل انسانیت کے برخلاف کام ہے کہ اس میں محرمات بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، تو یہ تو مطلب انسانیت کے برخلاف ہے۔ اب آپ سوچئے، جو اسلام سے دور ہے بلکہ اسلام کا دشمن ہے، اسے انسانیت کا خیال ہے، اور اگر ہمیں نہیں ہے، ہم اتنا دشمنی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں کہ ہم محرمات کا خیال نہیں رکھتے۔ جب غصہ آ جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم تو بہت کچھ ہیں، ہم عورت پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، خود کی دوسرے کی عورت پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے، اتنے مضبوط ہے۔ تو اسے چاہیے کہ قرآن سے پہلے وہ ابو جہل سے درس لے۔
قرآن تو دے رہا ہے درس، لیکن لیا کہاں؟ تو آپ جب جہالت کے سمندر میں ہو تو کم سے کم جہالت کے باپ سے تو کچھ سیکھ لو. کہ جہالت کی یونیورسٹی میں ہے تو اس کا جو ڈین ہے یونیورسٹی کا، اس سے تو کچھ پتہ چل جائے کہ یار جہالت کے اندر بھی کچھ حدود ہے، اس کی کچھ سیمائیں ہیں، اسے بھی تو پتہ چلے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. آپ کو ابو جہل نے کسی معاملے پر تماچا لگاتا ہے، تماچا لگا تو دیا غصے ہی، لگانے کے بعد کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں تماچا لگایا، ورنہ عرب کیا کہیں گے کہ عورت پر ہاتھ اٹھا دیا. ارے بھائی ہم نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ابو جہل ہیں، اب آپ آزاد ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابو جہل ہے نا، اسلام کا آپ پر سایہ بلکہ اسلام کے دشمن ہو، اس کے باوجود بھی اس کے آئے ہوتے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس آد ہے. لیکن یہاں مسلمان کا تو معاملہ ایسا ہے، ٹوپی لگا لے اس کے بعد جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن کاروبار میں اسلام کا انسٹرکشن پہ عمل نہیں کر سکتے. اگر کوئی سودی معاملہ ہے تو ہم کر لیں گے کیونکہ ہمارا فائدہ ہے. جس طرح نقصان سے بچانے کے لیے اسلام اور قرآن ہے، اسی طرح فائدے سے بھی فائدہ بتانے کے لیے بھی اسلام ہے. ہر فائدہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو صرف نقصان میں جب پڑھو تو اسلام کو یاد مت کرو، جب فائدہ زیادہ ہو اور حد سے زیادہ ہو تب بھی جاؤ علماء کے پاس کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے حضرت، یہ تو عقل سے زیادہ مل رہا ہے، یہ جائز ہے میرے لیے. نقصان کی صورت میں پہنچ جاتے ہیں کہ کیسے کچھ مل جائے، لیکن جب زیادہ ہو تو سوچئے کہ بچے کو کام کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنی عمر اور اپنے مرتبے اور اپنی پڑھائی سے زیادہ پیسے بھیجتا ہے، آخر کرتا کیا ہے وہ؟ اس پر اگر آپ نے غور نہیں کیا تو دنیا میں تو آپ پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کیا سکھایا اپنے بچے کو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں لائیں، قیصر روم کی بارگاہ میں بلایا گیا، ابھی ایمان نہیں لائے، اور پوچھا گیا بتاؤ محمد کے بارے میں کیا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چاہتے تو جو سمجھ میں آتا جھوٹ بول دیتے. قیصر روم ہے، اس کی مدد لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ٹکڑیوں کو ختم کر دیتے. لیکن آپ نے کہا کہ میں جھوٹ تو بول سکتا تھا لیکن لوگ سارے تھے، اور قافلے کا سردار میں تھا، قریش کا سردار میں، اگر میں اس وقت جھوٹ بولتا تو میرے قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ کیا سوچتے. اور حضرت ابو سفیان کا معاملہ یہ تھا، سفیر تھا، ایمبیسیڈر تھے، یہ لوگ پیسہ لگاتے تھے ان کے اوپر، وہ پیسوں کو لے جاتے تھے شام میں، یمن میں، ان پیسوں سے بزنس کرتے، اس کا دگنا کرتے اور لا کر یہاں پر عربوں کو دیتے. تو کہتے کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو مجھ پر بھروسہ کون کرتا. اور یہاں تو یہ حال ہے، وہ سب سے بھاری بزنس مین ہوا جو سب سے بھاری جھوٹ بولتا ہو، اور غیروں کو ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یعنی غیر بھی بھاڑے سے ہم ہی لوگوں کو لیتے کہ اس کے جیسا کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور اس کو پکا کرنے کے لیے 10 سے 15 روپے کی چھوٹی سی ٹوپی بھی رہتی اور کانفیڈنس. آپ سمجھ دیں کہ یہ صرف دنیا کی زندگی، جب بیڈ پر آپ لیٹیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 روپیے کے لیے میں نے جو کیا آج میرے ساتھ کوئی نہیں. اور یاد رکھے جس وقت آپ اللہ کے لیے جھک جائیں گے، نقصان برداشت کر لیں گے، جب بیڈ پر ہوں گے نا، تو اللہ نے فرمایا اپنے ان لوگوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ملنے نہیں آئے جب میں بیمار تھا؟ کہا کہ اللہ تو بیمار کب ہوتا ہے؟ کہا جو بیمار تھا تم اس کے پاس جاتے تو مجھے پاتے. یہ ان لوگوں کے لیے جو سود خوری کرتے تھے اور آپ بیمار ہو گئے تو اپنے پاس اللہ کو پائیں گے. یہ ان کے لیے جو ہر حال میں اللہ ہی اللہ کرتے تھے اور اس کے احکام کو مانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پر کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اور حرام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.